میں فرمایا. اس کا ترجمہ سماعت کر لیں تاکہ اور دل میں عشق ربی پیدا ہو. اللہم صلی علی بدر التمام، اے اللہ رحمت نازل فرما 14ویں رات کے چاند پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اتنا روشن و منور کہ جس نے جب جیسا دیکھا اپنی حیثیت کے مطابق نبی کی شان بیان کی. نبی کی شان کے مطابق کوئی شان نہیں بیان کر سکا. کسی صحابی نے دیکھا تو کہا کہ نبی کریم کا چہرہ انور ہندوستانی تلوار کی طرح. دراصل ہندوستان کی تلوار اس زمانے میں عرب میں بہت مشہور تھی کہ یہ چمکتی دمکتی رہتی تھی، وزن میں ہلکی ہو کے بڑی کاردار تھی، اسے زنگ نہیں لگتا تھا، دھار نہیں مڑتی تھی. تو اس کے چمکتے دمکتے انداز کو دیکھ کے کسی نے کہا کہ نبی کا چہرہ ہندوستانی تلوار کی طرح. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کی طرح تھا. کسی نے کہا، حضرت جابر کہتے ہیں اور حضرت انس بھی کہتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ امینہ میں پہلی بار داخل ہوئے، سرکار کے چہرے اقدس سے وہ نور منعکس ہو رہا تھا کہ سرکار کے رخ انور کے نور سے مدینے کی در و دیوار آئینے کی طرح چمک رہی تھی. اس سے زیادہ روشن دن ہم نے نہیں دیکھا. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، ہمارے اعلیٰ حضرت کے قربان، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بدر کامل چمک رہا تھا آسمان پر. ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سرخ دھاریوں والے جبے میں جلوہ فرما تھے. کیا ایک ایک ادا محفوظ میرے آقا. فرماتے ہیں سرخ دھاریوں والے جبے میں سرکار جلوہ فرما تھے. صحابہ کرام وہاں حاضر تھے. میری نگاہ اچانک چاند پہ پڑی تو میرے دل میں خیال اٹھا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میرے آقا کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. تو میں بار بار کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، پھر کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، بار بار اپنا رخ اوپر نیچے کرتا رہا. اب پھر میرے دل نے گواہی دی، خدا کی قسم آسمان کے چاند میں وہ جاذبیت نہیں ہے جو سرکار کے رخ انور میں ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں. چاند تو خود ان کے در کا ایک سوالی ہے. چاند اور سورج کو تو نبی کے چہرے کی خیرات ملی ہے. تو سرکار کا چہرے انور 14ویں رات کے چاند کی طرح یا اس سے بھی زیادہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے وقت جب خوشی ہوتی سرکار تو سرکار کے رخسار مبارک سے ایسا نور جھلکتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سورج سرکار کے رخ پر گردش کر رہا. رخ انور میں سورج گردش کر رہا ہے، اتنا چمکتے تھے. یوں ہی نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو سرکار کے رخ انور کی کیا کہنے. اور کبھی جلال میں ہوتے تو یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سرکار کے غضب و جلال اور غصے کے عالم میں ہم سمجھ جاتے کہ سرکار غضب میں ہے. سرکار کے چہرے انور پر ایسی سرخی چھا جاتی غصے اور جلال کے عالم. اب کوئی یہ نہ کہے، ایک جگہ میں تقریر میں سرکار کا غضب و جلال بیان کر بیٹھا تو ایک صاحب اعتراض کر گئے، سرکار غصہ کریں گے، غصہ حرام ہے معاذ. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ غصہ اپنی ذات کے تعلق سے اگر کوئی دکھاوے تو حرام، بلا وجہ دکھائے تو حرام، لیکن اللہ اور رسول کے لیے غصہ دکھانا یہ تو باعث ثواب ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، غضب و جلال اور رحمت و جمال. کہتے ہیں نہیں وہ میٹھی نگاہ والا
نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے آقا کریم کے غضب سے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ اللہ کا جلال یہ عتاب میں آتا ہے تو نبی پہ جلال طاری ہوتا، جب نبی پہ جلال طاری ہوتا تھا تو نبی کے چہرے انور کے جو رخسار ہیں خد و خال، ان رخساروں کو اتنے سرخ ہو جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے انار سرکار کے رخسار پہ نچوڑ دیا۔ تو ان کے غضب و جلال میں بھی حسن میں اضافہ ہوتا تھا، فضل و کمال و جمال میں بھی حسن میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو کہا اللہم صلی علی بدر التمام، اے اللہ رحمتیں نازل فرما 14ویں رات کے چاند